افغان سرزمین سے پاک چین دوستی پر حملہ بے نقاب، داسو ڈیم دھماکہ خودکش نکلا، تانے بانے بھارتی خفیہ ایجنسی را اور NDS سے ملتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری اور باہمی تعاون ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ دہشت گردوں کا پہلا ہدف داسو نہیں بھاشا ڈیم سائٹ تھا۔ ملک دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ DIG CTD نے بتایا خودکش حملہ آور خالد عرف شیر پاکستانی شہری نہیں تھا۔ حملے میں استعمال گاڑی افغانستان سے سمگل کی گئی۔ افغانستان سے آنے والے ملزم طارق نے گاڑی ہینڈلر کے حوالے کی۔ ملزم طارق کا تعلق قلدم TTP سے تھا۔ افغانستان میں 3 ملزمان کو NDS را ٹریننگ دے رہے تھے۔ پاکستان میں ہینڈلرز ایاز اور حسین سے مزید 3 ملزمان کا پتہ چلا۔ پاکستان میں منصوبہ بندی کرنے والے تمام نیٹ ورکس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کا 2 مطلوب افراد کی حوالگی کے لیے افغان حکومت سے رابطے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے مقابلے میں چین کے پلڑے میں وزن ڈال دیا۔ کہا امریکہ چاہتا ہے پاکستان افغانستان میں پھیلایا ہوا اس کا گن صاف کرے۔ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت صرف افغان امن عمل کے لیے ہے۔ غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو میں کہا امریکی صدر مجھے کال کریں یا نہ کریں ان کی مرضی، ایسا نہیں کہ میں ان کی کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ لگتا ہے امریکہ نے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چین سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے، بیجنگ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ امریکہ نے افغان جنگ میں اربوں ڈالرز لگائے، کامیاب نہ ہوا تو ہمارا کیا قصور؟ پرامن افغانستان چاہتے ہیں، پاکستان کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب، کہا جو فیصلہ افغان عوام کا ہوگا اسی کے ساتھ ہیں۔ ہم بارڈر کی صورتحال پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت بہتر ہے، افغانستان میں کچھ ہوا تو ہم بھی متاثر ہوں گے۔ 2009 میں امریکہ کو خط لکھا تھا، افغان مسئلے کا حل فوجی طاقت نہیں۔ 2 سال پہلے کہی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، دیرپا امن و استحکام میں مدد کے خواہاں ہیں۔ آرمی چیف کی جرمنی، اٹلی، ہالینڈ اور فرانس کے سفیروں سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان یورپی ممالک سے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، مشترکہ مفادات کے لیے تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ آرمی چیف سے عراقی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال۔ افغان حکومت نے طالبان کو اقتدار میں شراکت کی پیشکش کر دی، شہروں پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ طالبان کی تیزی سے پیش قدمی، 1 ہفتے میں 10 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ، غزنی کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ گورنر ہاؤس اور سرکاری عمارتیں تحویل میں لے لی، صوبے فراہ کے گورنر اور 3 سرکاری اہلکاروں نے بھی سرنڈر کر دیا۔ طالبان 30 دن تک کابل پہنچ جائیں گے، امریکی انٹیلیجنس ادارے نے خبردار کر دیا۔ ترک صدر افغانستان میں امن کے لیے کوشاں، طیب اردوان نے طالبان کے سربراہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ARY نیوز کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کسی گروہ کو افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی بمباری امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے، حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ افغان سفیر کی بیٹی کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا، اپوزیشن پر بھی کڑی تنقید، کہا PDM ٹائیں ٹائیں فش اور چوچو کا مربع ہے، عدم اعتماد کی باتیں کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ نواز شریف نے بتایا ہے ان کی شریانیں سکڑ رہی ہیں۔ مریم کا نام ECL سے نکالنے کے لیے کوئی درخواست نہیں آئی۔ بھاشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے، کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی؟ یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے 5 سال اپنے الیکشن کا سوچا دریائے سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے، تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے۔ الیکشن سے الیکشن تک کی پالیسی نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ ہم نے ماضی میں طویل المدتی منصوبہ بندی نہیں کی،
یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کی مہنگی ترین بجلی خرید رہے ہیں. پانی سے بجلی بناتے تو سستی بجلی میسر آتی. وزیر اعظم عمران خان کا تربیلا میں تقریب سے خطاب. کہا توسیع منصوبے سے ڈیم کی زندگی بڑھ جائے گی. داسو اور بھاشا ڈیم کا بننا بھی بہت ضروری ہے. ڈیم بنا کر ہم آئندہ نسلوں کو محفوظ مستقبل دے سکیں گے. $2.77 بلین اس مہینے کی 23 تاریخ کو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے. مشاورت سے خرچ ہوں گے. IMF نے مختلف ممالک کو $650 ارب جاری کر دیے. پاکستان کو بھی $2.77 کروڑ 23 اگست کو مل جائیں گے. وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں فنڈز اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائیں گے. پیسے سوچ سمجھ کر مشاورت سے خرچ کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جا کر شاپنگ مال میں خرچ کر دیں. بجٹ میں کافی اقدامات کیے. معاشی ترقی کی توقع ہے. جتنے پارلیمنٹیرین ہیں یا جتنے سیاستدان ہیں، نیب ان کی ہمیشہ عزت کرتا تھا کہ پاکستان بنانے والا بھی ایک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان ہی ہوں گے. پاکستان بنانے والا سیاستدان تھا، پاکستان بچانے والے بھی سیاستدان ہوں گے. سیاستدانوں کی عزت اور توقیر کی ہے اور کرتے رہیں گے. چیئرمین نیب جاوید اقبال کا تقریب سے خطاب. کہا نیب حکومت کو اربوں روپے کما کر دے رہا ہے. نیب پر اربوں نہیں لگ رہے. کہیں کا دورہ کرتا ہوں تو ڈی جی صاحب بسکٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیتے. ایک تو ممالک نے درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو بھی تربیت کر دیں. پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ کے پلانٹ میں حادثاتی طور پر دھماکہ. ISPR نے بتایا حادثے میں 3 ملازمین جاں بحق 2 زخمی ہو گئے. زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. POF ٹیکنیکل ایمرجنسی ٹیم نے صورتحال کو کنٹرول کر لیا. واقعے سے متعلق مزید تفصیلات جلد شیئر کی جائیں گی. پاکستان کا بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ. میزائل زمین سے زمین تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ISPR کے مطابق تجربے کے دوران میزائل ویپن سسٹم کی تکنیکی پیرامیٹرز کو جانچا گیا. کامیاب تجربے پر صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی. چیف جسٹس گلزار احمد کا تاریخی اقدام. لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے 9 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا. سپریم کورٹ کے جج جسٹس مشیر عالم 17 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گے. جسٹس عائشہ ملک کو جسٹس مشیر عالم کی نشست پر تعینات کیا جائے گا. جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج سپریم کورٹ ہوں گی. چیف جسٹس کے خلاف ہتک آمیز تقریر. ملزم مسعود الرحمان عباسی گرفتار. ملزم کے موبائل سے دیگر افراد کو ویڈیو بھیجنے کا بھی انکشاف. FIA سائبر کرائم نے ایک MPA کو بھی شامل تفتیش کر لیا. 4 ارکان قومی اسمبلی کو بھی بیان کے لیے نوٹس. 4 MNAs اسمبلی سیشن کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے. PP کے مقامی رہنما نے 16 جون کو کراچی میں چیف جسٹس کے خلاف تقریر کی تھی. کورونا کی چوتھی لہر کے دوران ایک دن میں ریکارڈ 102 اموات. جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 24,000 سے تجاوز کر گئی. 4,934 نئے کیسز رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8.5% رہی. سربراہ NCOC اسد عمر کی 4 کروڑ افراد کی ویکسینیشن پر قوم کو شاباش. کہا کراچی میں PDM نے جلسے کا اعلان کر دیا. گزشتہ 1 سال میں سیاستدانوں نے SOPs کی شدید خلاف ورزیاں کی. آزاد کشمیر الیکشن نے سپر اسپریڈر ایونٹ کا کام کیا. پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی قیادت ہے کیسے پروٹیکٹ کر رہی ہے اپنے MPs کو. SSP صاحب ہے جنہوں نے پبلکلی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پریشر ہے. راول صاحب کیونکہ چیئرمین ہیں تو وہ اس پہ نوٹس ضرور لیں گے اور وہ خود اس میں رول پلے کریں گے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. 3 سال قبل والد، چچا اور دادا کا قتل ہوا. تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی قاتلوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. MPA کی گرفتاری کے لیے پولیس نے چھاپا مارا تو نثار کھوڑو حمایت میں سامنے آ گئے. SSP کہتے ہیں سندھ حکومت کا دباؤ ہے.
رباب قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں پھٹ پڑی، کہا بلاول کمیٹی کے چیئرمین ہیں، امید ہے نوٹس لیں گے۔ دھواں ہی دھواں تھا اور جس میں 2 خاتون اور 3 افراد کو ہم نے ریسکیو کر کے جینا ہاسپٹل پہنچایا۔ ہم نے بس یہی دیکھا کہ باڈیز کو نکال رہے تھے، لوگوں کو نکال رہے تھے باہر۔ کراچی میں محمد علی سوسائٹی میں 2 منزلہ عمارت میں آتش زدگی، دم گھٹنے سے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر فرحت مرزا سمیت 5 افراد جاں بحق۔ مرنے والوں میں پروفیسر کے اہل خانہ اور خانسامہ شامل۔ امدادی کارروائیوں کے دوران ایک ریسکیو اہلکار بھی دھوئیں سے متاثر ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ پولیس کا کہنا ہے آگ لگی یا لگائی گئی، تفتیش جاری ہے۔ معروف اداکارہ دردانہ بٹ انتقال کر گئیں۔ دردانہ بٹ کئی روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ دردانہ بٹ کینسر کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ کچھ روز قبل کورونا کی بھی تشخیص ہوئی تھی۔ سی ویو پر پھنسا بحری جہاز حکام کے لیے چیلنج بن گیا۔ تیسرے دن بھی جہاز نکالنے کا آپریشن ناکام۔ کرین بردار جہاز پھنسنے کی وجہ سے آپریشن نہ ہو سکا۔ موسم مواقف ہونے اور کرین بردار جہاز نکلنے کے بعد آپریشن کل کیا جائے گا۔ جہاز نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیموں کے پاس کل آخری دن۔ کل کامیابی نہ ملی تو پھر آپریشن 22 اگست کو کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈیرہ غازی خان میں قبائلی عمائدین کی ملاقات۔ سردار عثمان بزدار نے سائلین سے خود درخواستیں وصول کی۔ کہا پسماندہ علاقوں کے مسائل کا ادراک ہے۔ کوہ سلیمان میں ترقی کا سفر شروع ہو چکا۔ صحت اور تعلیم کے مراکز اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سوڑا ڈیم کی سائٹ کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ کہا ڈیم کی تعمیر سے زرعی انقلاب آئے گا۔ پاکستان نے 1 منٹ میں 52,000 پودے لگانے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ گجرانوالہ کے 13,000 طلباء نے بھارت سے عالمی ریکارڈ چھین لیا۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم کہتے ہیں ریکارڈ بنا کر یوم آزادی پر تحفہ دیا گیا۔ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی کو روکنا ہوگا۔ مخالفین تنقید کے بجائے مہم میں حصہ لیں۔ آنیسٹلی تھک گیا تھا لوگوں کی منتیں ترلے کر کے۔ میں غلط کر رہا تھا کہ مجھے منتیں ترلے اللہ کی کرنے چاہیے تھے اور میں لوگوں کی کر رہا تھا۔ بے روزگار اعلیٰ تعلیم یافتہ میاں بیوی کا بڑا قدم۔ چوراہے پر ہوم میڈ بریانی کا اسٹال لگا لیا۔ شرٹ پر قومی پرچم سجائے بریانی بیچنے والے عمر کمال کینیڈین یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر ہیں۔ کہتے ہیں واحد پاکستانی ہوں جس نے فنڈ ریزنگ پر کتاب لکھی۔ بے روزگار تھا، اللہ نے دل میں خیال ڈالا کہ اپنا کام کیا جائے۔ اہلیہ کا شکر گزار ہوں، وہ میرے لیے بریانی بناتی ہیں۔ قسم کھاؤ ممنوعہ ویب سائٹ نہیں دیکھو گے۔ ترکمانستان میں انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے قرآن پر حلف لینا ہوگا۔ فیصلے کے تحت گھر پر انٹرنیٹ لگوانے والے کو قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا ہوگی کہ وہ وی پی این ایپلیکیشن استعمال نہیں کرے گا۔ آبائی گاؤں میاں چنو پہنچنے پر ایتھلیٹ ارشد ندیم کا شاندار استقبال۔ گاؤں والوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ ارشد ندیم کا آئندہ مزید بہتر کھیل پیش کرنے کا عزم۔ ارشد نے جیولن تھرو میں 5ویں پوزیشن حاصل کی تھی۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس جاری۔ کورونا کے باعث محدود تقریبات۔ بہشتی دروازہ 5 محرم الحرام کی شب علامتی طور پر کھولا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔
یوم آزادی میں صرف 2 دن باقی، گلی محلے سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں سے سج گئے۔ آپ جشن آزادی منانے کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں؟ وطن سے محبت کے اظہار کو ARY نیوز سے شیئر کیجیے۔ اپنی ویڈیوز اور تصاویر ARY نیوز کو واٹس ایپ نمبر 03202796 پر بھیجیں۔ جمیکا ٹیسٹ، ویسٹ انڈیز کی دعوت پر پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ T20 کے بعد ٹیسٹ سیریز بھی بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ کپتان بابر اعظم انفرادی کارکردگی میں بہتری کے خواہاں۔ پاکستان 21 سال سے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز نہیں ہارا۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے، اوورسیز واریئرز اور مظفرآباد ٹائیگرز نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ راولاکوٹ نے پہلے کھیلتے ہوئے 146 رنز کا ہدف دیا۔ میچ بارش سے متاثر ہوا تو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ہدف 133 کر دیا گیا۔ واریئرز نے 3 وکٹس پر اسکور پورا کر کے کامیابی حاصل کی۔ مظفرآباد ٹائیگرز نے باغ اسٹیلینز کو 4 وکٹ سے ہرایا تھا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2067 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 206 درہم اور 1 ملی گرام سونا 20 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور نریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز ایک بریک کے بعد۔